السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ یہ جو بندہ آپ کی اسکرین پر چلتا آ رہا ہے مسٹر عمران خان، یہ آج گئے ہوئے تھے وکلا برادری کے پاس پشاور میں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لا کنونشن۔ تو ادھر یہ گئے ہوئے تھے، ادھر انہوں نے خطاب کیا ہے اور اپنے خطاب میں بہت اچھی اور مزے کی باتیں کی ہیں، اور سارا جو آدھا ٹاپک تھا وہ ارشد شریف کے اوپر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ارشد شریف اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہر جگہ، اور کیوں نہ بنے۔ وہ ایک سچا، ایک ایماندار، ایک صادق، ایک امین، ایک ایسا جرنلسٹ، ایک ایسا صحافی جو جیسا کوئی صحافی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے ابھی تک، کوئی بھی ویسا صحافی ابھی تک نہیں ہے۔ اور اس صحافی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، پہلے یہاں دھمکایا، پھر پاکستان میں دھمکایا، پھر اس کے گھر والوں کو دھمکایا، پھر گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، گاڑیوں سے دھمکایا، پھر اس کے بعد دبئی میں دھمکایا، پھر دبئی میں دبئی کی کمیونٹی مین کہ جو ان کی گورنمنٹ ہے، ان سے کہا کہ اس بندے کو ڈپورٹ کریں یا اپنی کنٹری سے نکال دیں۔ پھر اس کے بعد اس بندے کے پاس ویزا نہیں تھا، اور اس لیے ویزا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس صرف 2 ہی شہر بچتے تھے جانے کے۔ شہر سے مراد ملک بچتے تھے، ایک کینیا اور دوسرا سری لنکا۔ تو اس نے کینیا جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کا یہ فیصلہ کیوں تھا یہ تو آنے والی تحقیقات میں ہی پتہ چلے گا، لیکن اس کو ٹریپ کر کے لے جایا گیا اور لے جا کر اس کو، جیسا کہ عمران خان نے اپنے آج کے خطاب میں کہا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کی۔ اور عمران خان نے کہا کہ میں نے خود ارشد شریف کو 2 دفعہ کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں مار ڈالنے کا خدشہ ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں مار ڈالنے کا خدشہ ہے۔ تو پہلی دفعہ وہ نہیں گیا، کیونکہ وہ ایک نڈر آدمی تھا، وہ سچا آدمی تھا، اس کا کوئی ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا تھا، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے ان سب لوگوں کو بے چینی لگی تھی کہ وہ ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ تو دوسری دفعہ جب عمران خان نے کہا تو تب ارشد شریف ملک چھوڑ کر چلا گیا، ورنہ وہ اس وقت پاکستان میں ہی ہوتا، لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ اور یہ سب پلانٹڈ تھا، آپ سب لوگ جانتے کہ سب کچھ پلانٹڈ تھا، کس پلان کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے، کیونکہ جو ان کی پولیس ہے کینیا کی، اس کا کوئی ایک بیان ہی نہیں ہے، کوئی بیان کبھی وہ کچھ کہتے، کوئی بیان کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اس بندے کو صرف اور صرف قتل اس لیے کیا گیا کہ اس کی جو آنے والی ویڈیوز تھیں بیہائنڈ دا ڈورز، وہ نہ کہیں ریلیز ہو جائے، اور اس میں بہت بڑے لوگوں کا انکشاف ہونا تھا اور پتہ لگنا تھا، بہت بڑے لوگوں کا۔ صرف اس وجہ سے یہ کام کیا گیا، اور اب وہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ لیکن عمران خان نے اپنے آج کے خطاب میں یہ کہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، میں ان چوروں کا، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میں جیت گیا تو میری قوم جیتے گی، اور اگر میں خدا نخواستہ ہار گیا تو عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کو تو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ کے بچوں کا اور آپ کا مستقبل ان چوروں کے نیچے نہیں ہے۔ جیسا کہ مریم نواز نے آج ایک ٹویٹ دی، کسی کی فوتگی پر انسان نرم دل رکھتا ہے، لیکن اس منحوس عورت نے، جو لانتی عورت ہے، جو عورت نہیں ہے، جو عورت کے نام پہ صرف اور صرف ایک دھبا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ ایک سبق ہے۔ مطلب کہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے، ایک پاکستانی ہو، ایک محب وطن ہو، ایک صحافی ہو، مسلم کمیونٹی کا ممبر ہو، اور اس بندے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ایک سبق ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ زخم پر نمک اور چھڑکنا۔ تو یہ کام کیا ہے آج مریم نے اپنے ٹویٹ دے کے۔
لیکن اس نے اپنی اوقات دکھائی ہے، یہ اس کی اوقات ہے، اس کی جتنی اوقات ہے، جتنی حیثیت ہے اس کی، یہ اس نے وہ دکھائی ہے کہ اس نے ایسا ٹویٹ کر کے اپنی اوقات، اپنا اوریجنل فیس دکھایا، جو اس کا ڈبل فیس ہے نا، کہ پیچھے کچھ سامنے کچھ، یہ اس نے اپنا اصل فیس دکھایا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بھی پاکستانی ہلاک ہو یا مریں یا ڈوبیں یا ان کو نقصان ہو یا یہ ختم ہو جائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنے کیسز سے غرض ہے، اپنے آپ سے غرض ہے، اپنے پیسوں سے غرض ہے، باقی یہ پاکستان ڈوب جائے، غرق ہو جائے، کیونکہ ان کے آنے سے پاکستان کی آج معاشی حالت دیکھیں کہاں سے کہاں معیشت کی حالت کو انہوں نے پہنچا دیا ہے، پاکستان کو پہنچا دیا ہے، پاکستانی عوام کو پہنچا دیا ہے، مہنگائی کو دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے آج یہ مہنگائی، لیکن کس کے دور میں؟ یہ انہی کے دور میں، کیونکہ ان کو پاکستان سے اور پاکستانی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف اپنے سے لینا دینا ہے، یہ صرف اپنے لیے آئے تھے، اپنے کیس ختم کرنے کے لیے یہ لوگ حکومت میں آئے، وہ بھی چور دروازے سے، پبلک نہیں لے کے آئی، چور دروازے سے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سازشی کردار کون ہے، کون ان کو لے کر آیا ہے، لیکن اللہ الحق ہے۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، لیکن ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اب اس قوم کا خوف اور خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے، اب کوئی ڈرتا نہیں ہے، یہ جو مرضی کر لیں، اب یہ قوم ان کا مقابلہ کرے گی، اور جس طرح عمران خان نے اپنے آج کے خطاب میں کہا ہے کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا، جیسا کہ عمران خان جب ان ارشد شریف کی والدہ سے ملے تو انہوں نے یہی کہا کہ ماں جی آپ کے بیٹے کی شہادت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اور میں انشاءاللہ تعالی جانے نہیں دوں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے یہ بات کی ہے، تو اس حساب سے، بالکل اس حساب سے یہ کام اب رکنے نہیں لگا، کیونکہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا انہوں نے، لیکن اب جو عمران خان کرے گا وہ ان کی برداشت سے بہت دور ہے، وہ یہ برداشت بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اب باقی جو سلسلہ ہے وہ تو تحقیقات ہونے پر ہی ہوگا، لیکن عمران خان نے اب اپنی حقیقی آزادی کی اس جمعے کو تاریخ بھی دینی ہے، اور تاریخ کا اعلان بھی کرنا ہے کہ میں اپنی حقیقی آزادی کب اور کس وقت شروع کرنے لگا ہوں۔ تو یہ جو بھی ہیں، جس طرح آج اپنے خطاب میں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ایک مووی ہے ڈرٹی ہیری، تو اس مووی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس بس گولیاں ہوتی ہیں اور وہ بس چلا رہا ہوتا ہے اور ہر کسی کو ڈرا دھمکا رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی جو ایک کام چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے، ڈرٹی ہیری والا، کہ بس کچھ چار لوگ ہیں جنہوں نے ڈرا اور دھمکا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ ڈراتے ہیں، جیسا کہ اس بندے نے آج کہا کہ مجھے بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن میری جان سے زیادہ آپ کی آزادی ضروری ہے پاکستانیوں، پاکستان زندہ باد۔ Thanks for watching. Do subscribe, like, share and comment must on this video. Allah Hafiz.